تلاوت سورہ یاسین جو کہ مکے میں نازل ہوئی 36 اور 41، آیت ہے 83، رکوع ہے 5۔ میں تلاوت شروع کر رہی ہوں جو کہ قرآن مجید کا دل ہے اور بہت ہی نایاب تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ یاسین جو کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور انشاءاللہ بہت ہی پیاری سورت ہے جو میں اس کو پڑھ رہی ہوں۔ تلاوت سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون، وما ليعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة من دون الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وزن من المكرمين، وما أنزل لكم من وعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما زمن لدينا مهزرون، وآتوا لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون، وعد لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم،
والقمر قدرناه منازل حتى أتاك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون وآتوا لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونؤتيهم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويأكلون متى هذا البيت إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة وإذا تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ممن مشانا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم لفي شغل فاكهون هم وأزواجهم في الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لك يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنهم يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ويسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق
علیم انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تلاوت سورہ یاسین کے بعد اب ترجمہ سورہ یاسین شریف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کے منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھک دیا، انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا، اور تمہارے انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو تم صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اور ان کے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے صرف صاف تبلیغ بنا دینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو ہم اسے بدشگوفی کہتے اور انکار کرتے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی طرف تم کو لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک جب میں کھلی گمراہی میں ہوگا، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا،
اس نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئی، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں؟ وہ جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، کیا بنایا تو کیا شکر ادا نہیں کرو گے؟ پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے منزلیں مقرر کیے یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے وہی ہے کہ کشتیاں بنائیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کی رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں؟ جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تو تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بناؤ اور صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے،
تو آج کس جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا اور کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت ہی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہ تھے کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا؟ اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں مٹا دیتے اور وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے، تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نبی کو شاعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے وہ زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائے ہوئے چوپائے کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کی چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا، تو ان کی چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو کیا لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ خود ان کے معبود کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ چھپاتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہو؟ تم فرماؤ کہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو، اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ تلاوت
سورہ یاسین کے بعد اس کا ترجمہ اور ترجمے کے بعد اب میں حدیث بیان کر رہی ہوں سورہ یاسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں پر گرفت سے متعلق دستور الہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صراط المستقیم پر ہونے کا بیان، نزول قرآن کا ایک ہر مقصد۔ یہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ نیز کسی کا نام یاسین اور طٰہٰ رکھنا معنی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں۔ کیا عجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جو غیر خدا پر صادق نہ آ سکیں، اور بعض علماء کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا وہ معنی کو غلام یاسین لکھیں اور بتائیں، اور دوسرے سے غلام یاسین کہہ کر بلائے۔ ازلی کفار کے ایمان سے محرومی، ازلی کفار کے کفر میں بخشی کی ایک مثال، ازلی کفار پر راہ ایمان بند ہونے کی ایک مثال، ازلی کفار کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ نصیحت قبول کرنے والے کو اور صاف ایسے بشارت۔ یہاں آیت میں بطور خاص کفر کی قریش کو عذاب الہی سے ڈرانے کا فرمایا گیا ہے کہ عموماً طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عرب اور اہل کتاب وغیرہ سبھی کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ قوم قریش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ یعنی جیسے کسی شخص کے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ کس طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حالت ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے۔ ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے، اور ان کے پیچھے آخرت کو جھٹلانے کی، اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں، جس کی وجہ سے آیت اور دلائل میں غور و فکر کرنا نہیں میسر نہیں ہے۔ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے کفر پر اسرار تکبر، انا اور سرکشی کو مستقل اختیار کرنے کی سزا کے طور پر ان کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ مردوں کو زندہ کیے جانے اور لوگوں کے اعمال لکھے جانے کی خبر۔ کفار قریش کے سامنے ایک بستی کا واقعہ بیان کرنے کا حکم۔ شہر والوں کی طرف رسولوں کی بائش، اہل شہر کا رسولوں پر اعتراض، رسولوں کا جواب، اہل شہر کا رسولوں پر مزید اعتراض اور دھمکی۔ یعنی ہم وہ نشانیاں اور طریقے لکھ رہے ہیں جو لوگ اپنے پیچھے چھوڑے گئے۔ یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ لہٰذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں انہیں اچھی بدعت کہتے ہیں، اور یہ طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بری بدعت کہتے ہیں۔
یہ طریقے نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ اس آیت سے بیان کیے گئے واقعے کی تفسیر صراط البخان جیم 8 صاد 236 پر ملاحظہ فرمائے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا ہمیشہ سے کفر کا طریقہ رہا ہے۔ رسولوں کا جواب ایک، مراد مومن کے آمد اور قوم کو نصیحت۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا کافروں کا طریقہ ہے۔ نیز لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں اور ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں برکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے ہیں اسے ناپسند کرتے ہوں تو اسے اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گیا، راستہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان کے سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو۔ یاد رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ یہ محض وہی خیالات ہوتے ہیں کہ ہاں گناہ اور کفر نحوست ہیں۔ مرد مومن کا قوم سے نصیحت آمیز کلام، مرد مومن کا اعلان ایمان، مرد مومن کا اعزاز، ان کی آرزو، مرد مومن کی قوم پر نزول عذاب کی کیفیت، رسولوں کا مذاق اڑانے والے قابل افسوس ہیں۔ قوم کے اعتراض کرنے پر مرد مومن نے کہا کہ میں اس مالک حقیقی کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ مرد مومن کی حکیمانہ جواب سے ظاہر ہوا کہ وہ واعظ نصیحت میں ایسا انداز ہو جس سے سامنے والا غور فکر پر مجبور ہو جائے، نہ کہ مخالفت پر اتر آئے۔ کفار کو جھوٹے معبود، بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جنہیں آذین شفاعت مل چکا ہے اور وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ مرد مومن کی شہادت کے بعد عزت و کرام کے طور پر فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوا تو وہاں کی نعمتیں رکھ کر یہ تمنا کی، اے کاش قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرے بہت عزت افزائی فرمائی ہے۔ اس میں ہر مومن اور خصوصاً مبلغ کے لیے نصیحت ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں ان کا خیر و خواہ اور ان کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ یہ فرشتوں نے کہا کہ یا مومنین نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ اس صورت میں یہاں کے حسرت سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ حسرت شان الہی کے لائق نہیں ہے۔ کفار مکہ کو تنبیہ، تمام امتیں بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی۔ بنجر زمین کو سرسبز کرنے سے دوبارہ زندہ کرنے پر استعدال لال اور دلائل کے قدرت کا بیان اور تقاضے شکر
خلائق کی پاکیزگی کا بیان، رات کے وجود سے قدرت اور وحدانیت پر استدلال، قدرت الہی کی دو نشانیاں سورج اور چاند، یعنی تمام امت قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جانے کے بعد اس حساب اور جزا کے لیے ہمارے بارگاہ میں حاضری کی جائے گی، اور ہم نے انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزا دیں گے۔ قدرت الہی کی بحری نشانیاں، سمندر میں ڈوبنے سے بچنے کے وہ اسباب، عذاب الہی سے ڈرائے جانے پر کفار مکہ کی روشن۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے وقت تک سورج کے چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی، اس وقت وہ چلتا ہی رہے گا، اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر نیا دور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مقام اس کے مستقر ہے کہ چاند کے 28 منزلیں ہیں۔ یہ ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے، اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اگر مہینہ 30 کا ہے تو وہ 2 راتیں، اور 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے، اور آخری منزل میں پہنچ کر کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، جو سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار اور زرد ہو گئی ہو۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبو دیں، اور اس وقت ان ڈوبنے والوں کی فریاد کو پہنچ کر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور نہ ہی خدا کے حکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جا سکتا ہے، سوائے اس صورت کے ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کے لوگوں کی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو۔ اس میں نصیحت ہے کہ اپنی حفاظت کے مادی اسباب اور ذرائع پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نیز و عیش و آرام کی حالت میں عذاب الہی سے غافل اور بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہنے پر کفار مکہ کا جواب، عذاب الہی سے متعلق کفار مکہ کا مطالبہ اور انہیں جواب، کفار کے دوبارہ زندہ ہونے کا وقت۔ مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کفار قریش سے کہا کہ تم نے اپنے مال کو جو حصے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے اسے مسکینوں پر خرچ کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہی ان کا محتاج رہنا منظور ہے تو انہیں کھانے کو دینا اس کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بخیل لوگوں کا حلیہ ہے جو کہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو امیر اور بعض کو فقیر بنایا ہے تاکہ مالدار لوگ فقیروں پر مال خرچ کر کے حکم الہی بجا لائیں اور فقیر اپنے فکر و فاقہ پر صبر کریں۔ یہ اس کی اپنی مخلوق میں حکمت و معیشت ہے کہ کس کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ اپنے دنیاوی
معمولات میں مشغول ہوں گے اور قیامت ان پر اچانک آ جائے گی۔ کفار مکہ کے نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو انہیں اس وقت نہیں بتایا گیا کہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا لوگ قیامت کے وقت اور تاریخ کی تحقیق میں وقت صرف کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری کریں اور اپنے مختصر زندگی میں وہ کام کریں جن سے انہیں قیامت کے دن کامیابی نصیب ہو۔ عذاب جہنم دیکھ کر کفار کا افسوس اور انہیں جواب، دوسرے نفخہ کی کیفیت اور لوگوں کا حال۔ بروز قیامت کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اہل جنت کی مختلف بروز قیامت مجرموں کی سرکش۔ ان بیویوں میں دنیا کی مومنہ منکوحہ بیویاں بھی داخل ہیں جو حوریں بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوریں لونڈیوں کی حیثیت سے نہ ہوں گی بلکہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی۔ جنت میں اہل جنت کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مانگیں گے، اور جنت میں چونکہ نفس امارہ فنا کر دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی جنتی بری اور گندی چیز کی خواہش نہ کرے گا۔ اس کے ایک تفسیر یہ ہے کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ اور مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ دوسری یہ ہے کہ کفار کو یہ حکم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ تیسری یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو، جو کہ الگ الگ فرقے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ دخول جہنم کے وقت مجرموں سے کلام۔ بروز قیامت اعضاء کا کفار کی گواہی۔ دنیا میں بھی سزا دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی۔ ابتدا میں کفار کلام کریں گے اور اپنے کفر کے تکذیب کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا تاکہ وہ بول نہ سکے۔ پھر ان کے دیگر اعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کریں گے۔ اس کے بعد ان کے منہ پر لگی ہوئی مہروں کو توڑ دیا جائے گا، یعنی عذاب جہنم تو آخرت میں ہوگا، لیکن اگر ہم چاہیں تو دنیا میں بھی ان کے کفر کی سزا کے طور پر ان کی آنکھیں مٹا کر انہیں اندھا کر دیتے، پھر انہیں راستہ بھی نظر نہ آتا، لیکن ہم نے ایسا کیا اور اپنے فضل و کرم سے آنکھ کی نعمت اور ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں اور کفر نہ کریں۔ کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، قرآن مجید کو شاعر کہتے تھے، اور اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جسے اشعار جھوٹ اور مبالغہ آرائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایسے ہی معاذ اللہ قرآن مجید جھوٹا کلام ہے۔ یہاں اس کا رد کیا گیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا، اور یہ کتاب اشعار یعنی جھوٹی باتوں سے مشتمل نہیں۔ قرآن کو نصیحت اور روشن ہونے کے مقصد چوپایوں کی تخلیق اور ان کے منافع سے توحید پر استدلال۔ گمراہی میں کفار مکہ کی انتہائی، بتوں اور ان کے پجاریوں کا حال، مخالفت کفار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، مرنے کے بعد اٹھنے کے معاملے میں
کرنے والے کو جواب، ڈرانے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ قرآن مجید مراد ہے کہ اور زندہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے۔ اس کا ایمان ایسا ہے کہ جیسے بدن کے لیے زندگی، کیونکہ ایمان ابتدائی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ آیت میں ہاتھ کا لفظ بطور محاورہ کہ یہ ہے کہ مراد قدرت ہے کہ ورنہ اللہ تعالیٰ جس اور جسمانی ہاتھوں سے پاک ہے، یعنی مشرکین کے معبود اور ان کے مدد اور ان سے عذاب اور دور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جماعت بے جان، بے قدرت، بے شعور ہیں۔ اور الٹا معاملے یہ ہے کہ یہ بت پرست خود اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ان کے لشکر بنے ہوئے اور بتوں کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ قدرت الہی کا شاہکار و درخت، مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت الہی کا ایک دلیل، حکم الہی کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت و پاکی کا بیان۔ عرب کے جنگلوں میں 2 درخت پائے جاتے تھے، ایک کا نام مریخ ہے اور دوسرے کا آفار۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو پانی سے تر ہونے کے باوجود ان سے آگ نکلتی ہے۔ اس میں قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، وہ دونوں ایک ہی جگہ یعنی لکڑی میں موجود ہیں، لیکن یہ نہ پانی آگ کو بچا رہا ہے اور نہ آگ لکڑی کو جلا رہی ہے، جسے قادر متعلق کہ یہ حکمت ہے اور ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کریں تو اس سے قدرت سے کیا عجیب اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ اور سرکشی والا انکار کرنا ہے، یعنی جس سے رب تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم و مخلوق بنا دی کہ وہ اس بات پر قادر نہیں کہ آخرت میں زمین و آسمان سے بہت چھوٹی مخلوق یعنی انسان اور دوبارہ بنائے، کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے، اور عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے، یعنی مخلوقات کا وجود اس سے حکم کے تابع ہے کہ جب خدا کسی چیز کو وجود میں آنے کا حکم فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی طرح مختلف اشیاء کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے حکم پر ہر چیز وجود ہو جاتی ہے۔ یہ میری تلاوت سورہ یاسین کی، اور پھر اس کے بعد ترجمہ سورہ یاسین کا، اور اس کے بعد میں نے حدیث سورہ یاسین کی میں نے پڑھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اگلی ویڈیو سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کے سامنے دوسری ویڈیو آئے گی۔ اللہ حافظ۔